دوستو پہلا سوال سنیے. وزیر اعظم صاحب اور ان کے تمام وزراء، ان کے تمام محافظین، ان کے تمام معاونین، تمام ہمدرد لوگ، سب سے میں یہ سوال کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی آپ نے سنا تھا، وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہ فرنگی تعلیم، انگریز نے جو یہ تعلیم دی تھی اس کا مقصد وہ لارڈ میکالے کی زبان کا بیان کردہ بیان کیا کر رہے تھے، جس میں صاف ہے کہ اس کا مطلب ہے ایک جماعت تیار کریں ہندوستانیوں کی جو سوچ ہماری طرح رکھیں اور طور طریقے بھی ہماری طرح. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جب قوم کوئی بنتی ہے نا، تو فکر اور عمل، دو کے مجموعے سے قوم بنتی ہے، اور اسی مجموعے کو تہذیب کہتے ہیں. تو ہمارے یہ دو چیزیں جن کے پاس ہوں، ہم ایسا عملہ تیار کرنا چاہتے ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے. وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے منہ سے آپ نے مدت اصل سناندے رہے ہیں، 35 سال ہو گئے سناندیاں یہ ہوئی گلاں جڑیاں وزیر اعظم صاحب دے منہ مبارک چوں نکل پئی ہیں. اصل 35 سال تو سنائیے. اب میں آپ سے پہلے پوچھوں گا تاکہ وہ سوال جو ہے وہ صحیح دل نشین ہو جائے. بتائیں، کافروں کی سوچ اور کافروں کا عمل کفر ہوتا ہے یا اسلام ہے؟ ذرا بولو، ٹھنڈے نہ ہو. کفر. میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ قدم بقدم چلیں. ہر کوئی بھائی اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا. میں تو صرف اور صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے کوئی بندہ لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی چندہ لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی ایسی بات ہے. صرف سن لیں آپ. صحیح بات ہو تو ساتھ دیں اس بات کا، میرے ساتھ صرف زبان کے ذریعے بتائیں. یہودیوں، فرنگیوں کے فکر و عمل کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے یا وہ ایمان ہے اور اس کو ایمان اور اسلام قرار دیا گیا ہے؟ اسلام اور کفر میں، یہودیت اور کفر میں، یہودیت کفر اور اسلام میں آپ کو کوئی مناسبت مطابقت لگتی ہے؟ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، نقیضیں ہیں، ضدین ہیں، کفر اور اسلام. علماء جتنے ہمارے کلام کرنے والے ہیں، کفر اور اسلام، ایمان کے درمیان نسبت بیان کرنے والے سب لکھتے ہیں یا تو ضدین کی نسبت ہے اور یا نقیضین کی نسبت ہے. کسی نے عموم و خصوص مطلق گوارا نہیں کی، نہ عموم خصوص میں وجہ، اور نہ ہی بن سکتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت اور اسلام میں کوئی مناسبت ہے؟ تو بتائیں، آپ مسلمان لوگ ہیں، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ تمہارے رسول کی تعلیمات، اسلام، ہدایات،
یورپ کی ہدایات کے مخالف ہیں، یورپی تہذیب نظریے اور عمل کے مخالف ہیں یا موافق ہیں؟ تم مسلمان ہو تو بولو ایمان، جو تم کہو گے میں پھر نظر ثانی کروں گا بھئی آج یہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تمہارا دوسرے لفظوں میں تمہارا قرآن مجید یورپی نظام کے موافق ہے یا مخالف ہے؟ یورپی فکر و عمل اور یورپی تہذیب جس کو کہتے ہیں یہ اس کے مخالف ہے یا موافق ہے؟ مخالف ہے۔ اب میں آپ پہلا سوال آپ کو سناتا ہوں، توجہ ہے؟ پہلا سوال سنیے، بھیجا امیر بھیجا خلل نہ پا بھیجا بہت سوال سنیے بھائی، یہ تو آپ کو وزیر اعظم صاحب کی زبان سے بھی معلوم ہو چکا کہ انگریزوں کا سکول کالج کی تعلیم سے جو مقصود تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہندوستانیوں کے ایسے افراد تیار ہو جائیں جو فکر اور عمل میں، سوچ اور طور طریقے میں انگریز ہوں۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایچیسن کالج لاہور کے اندر جب میں پڑھتا تھا اور وہاں سے انگلینڈ گیا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ایک انگریزی باؤ بندہ ہوں، نہ مجھے پاکستانی ہونے کا پتہ تھا اور نہ مجھے اپنے دین سے بھی دور کر دیا گیا اور پاکستانی بھی نہیں بنایا گیا۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، بچ کو یاد نہیں کر دو خلل نہ پاؤ، توجہ ہے؟ تو اس کو سامنے رکھیں اور پہلا سوال وزیر اعظم صاحب سے اور تمام ناخداؤں سے، ہم سمجھتے ہیں کہ چہرے بدلتے ہیں نظامی کی، سوال سنیے، فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، تمہارا کیا ہے؟ کچھ ادھر میرے موافق بیٹھے ہوں گے، کچھ مخالف بیٹھے ہوں گے، بس میں ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں اور ہم پر زور دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں۔ بھئی ہم حاضر ہیں، لیکن کوئی ہمارے اندر بھی کوئی چیز ڈالو گے نا، ہم ایسے بدھو نہیں ہیں تم اشارہ کرتے جاؤ تمہارے اشاروں پر ہم بندر کی طرح ناچتے چلے آئے، ہم ایسے بدھو نہیں ہیں۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ لالچ میں ہمیں خرید کر سکتے ہو، نہ کسی خوف میں خرید کر سکتے ہو۔ اگر ہمیں خرید کر سکتے ہو تو صرف اور صرف حقانیت کی بنیاد پر، صداقت کی بنیاد پر ہمیں خرید کر لو۔ ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم نے الحمدللہ بابا بلے شاہ جیسے صوفیاء کرام کے در پر جھاڑو دیے ہیں، ہم نے بحمد اللہ تعالی علم دین کی ایسی خدمت کی ہے کہ الفاظ کے معانی، مطالب، لطائف، دقائق، معارف میں غور کرنے کے عادی بن گئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں شامل کرنا ہے تو ہمارے 5 سوالوں میں سے ایک کا جواب دے دو، یہ دھرتی اس بات کی گواہ ہے ہم تمہارے تا دم زیست زندگی بھر غلام رہیں گے۔ اور اگر تمہارے پاس ہمارا سوال جو ہے اس کا جواب نہ ہو تو مہربانی کر کے میں اگلے سوال آخر میں آ کر پھر ایک سوال لکھوں گا تو اس کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہمیں پھر مہربانی کر کے اپنے ساتھ ملوث ہونے میں شریک کرنے کی نہ سوچیں۔ میں پھر سوال دہراتا ہوں، فرنگی یہودی کی تعلیمی پالیسی کا تسلسل
جاری ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسی کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے اور چلانے سے کیا غرض ہے؟ جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھو، اگر انگریزوں کی وہی تعلیم جس کا مقصد 2 نمبر کاڑے انگریز بنا کے اپنی حکومت چلانا ہے، نہ سوچ مسلمانوں کی نہ عمل مسلمانوں کا، سب کچھ کافروں والا، یہودیوں والا، فرنگیوں والا ہو، ایسی تعلیم جو پہلے دن سے بنائی گئی اور مسلمانوں میں چلائی گئی، اس تعلیم کا تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ یعنی وہ چلتی آ رہی، اسی طرح چل رہی، یا وہ ختم ہو گئی پہلے دن اور آگے نیا نظام تعلیم ہے جو بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اور جس کا مقصد انگریز کے غلام تیار کرنا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے غلام تیار کرنا ہے، اللہ کے بندے تیار کرنا ہے۔ بتائیں وہ تسلسل جاری ہے یا نہیں؟ ایسی تعلیم جو فرنگیوں کی تھی وہ چل رہی ہے یا نہیں؟ اگر چل رہی ہے وہی جس کا مقصد وہ تھا، تو پھر بتائیں اسی تعلیم کو ان مسلمانوں میں، اسی تعلیم کو ان مسلمانوں میں سرکاری ذرائع سے داخل کرنے اور شامل کرنے کی کیا غرض ہے؟ جو کفر کو کسی صورت میں قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ میرا جملہ سمجھ آ گیا ہو؟ جی جی۔ بتاؤ، اگر تسلسل وہی ہے، وہی تعلیم چل رہی ہے جس کا رونا وزیر اعظم صاحب نے رو دیا، جس کی حقیقت وزیر اعظم صاحب نے کھول دی، ہم پوچھتے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے، تعلیم وہی چل رہی ہے یا بدل گئی ہے؟ مسلمانوں کے بچوں کو انگریزی سوچ، انگریزی عمل سکھانے والی تعلیم چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اس کا تسلسل جاری ہے، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے؟ یہ ہے، اگر وہی جاری و ساری اور اسی کا تسلسل دنیا میں چل رہا ہے، تو پھر سوال ہے کہ سرکاری ذرائع سے ایسی تعلیم ان مسلمانوں میں داخل کرنا، سرکاری ذرائع سے، سرکاری طاقت سے، سرکاری منصوبوں سے، ان لوگوں میں، ان مسلمانوں میں، یہ ان مسلمانوں آگے میں اس موصوف کو صفت دے رہا ہوں، اور صفت کے اندر بھی ایک اشارہ ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھیں گے۔ ان مسلمانوں کو جو کسی صورت میں بھی کفر کو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے ایک وہ ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں، لیکن جو لوگ اپنے دین، اسلام، ایمان کو ہر صورت میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ کسی طرح بھی فرنگیوں کے خیالات، نظریات، عقائد اور ان کے اعمال، ان کی تہذیب، ان کی شیطانیت کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تاکہ ہمارا دین ایمان نہ ضائع ہو جائے، ہماری دنیا آخرت نہ برباد ہو جائے، ایسے مسلمانوں میں ایسی تعلیم کو
جاری رکھنے سے کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے؟ وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کی تمام تر حکومت ہمیں مہربانی کر کے اس کا جواب دے۔ اگر نہیں وہ تھا، اگر ہے تو دوسری شق پیش کر رہا ہوں۔ وہ پہلی شق مثبت تھی، اب منفی ہے۔ اگر وہ نظام تعلیم نہیں چل رہا، بدل گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر نہیں تو وہ نظام تعلیم ہمیں متعارف کرایا جائے تاکہ دونوں میں فرق و امتیاز پر غور کیا جائے۔ کہ اگر دعویٰ یہ ہو شق ثانی کہ جی نہیں، وہ تعلیم بس پاکستان بننے سے پہلے تھی، جب انگریز چلا گیا تو اس کا نظام تعلیم بھی ختم ہو گیا، تو ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ اگر اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور آپ تعلیم ساری اسلامی بن گئی ہے، تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا تھی، اس کا ہمیں تعارف کرائیں تاکہ اس کو ہم سامنے رکھیں اور آج کے نظام تعلیم کو سامنے رکھیں، پھر دونوں کا موازنہ کریں اور دیکھیں کہ ان میں کتنا فرق ہے، لہذا فیصلہ کریں کہ یہ اسلامی ہے اور یہ انگریزی ہے۔ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نظام تعلیم جس کے متعلق دعویٰ ہے کہ وہ تھا اب نہیں، اگر وہ نظام تعلیم اس وقت میں موجود نہیں ہے تو بھائی اس کا ہمیں تعارف کراؤ، ہمیں بتاؤ وہ فلاں نظام تعلیم تھا، اس کے یہ اغراض و مقاصد تھے، اب کا جو نظام تعلیم ہے وہ یہ ہے اور اس کی یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ جب دونوں میں آپ تناقض اور تخالف ثابت کریں گے تو ہم، پہلا سوال ہے، ہم آپ کے نوکر اور خادم بن جائیں گے۔ اگر فرق ثابت نہ کر پائے اور ہاتھوں برہانکم، اگر یہ تم نہ کر سکے تو پھر ہم اتنا کہیں گے کہ آپ نے تو بڑی دیدہ دلیری سے اللہ رسول کے مقابلہ کرنے کا کوئی اعلان کیا ہوا ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں ان کا مقابلہ کرتے۔ مقابلہ تم ہی کرو، ہمیں دعوت نہ دو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نمبر 2 سوال، جس نظام تعلیم نے تمہارے جیسوں کو بقول آپ کے پاکستانی اور دین کو ماننے والا نہیں بننے دیا، اس کے پاکستان کا اور دین کا دشمن ہونے میں تو یقین ہو گیا، تو پھر وہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی بجائے دوسروں کو ان جیسا بنانا سرکار کے متعلق کون سا حسن ظن پیدا کرے گا؟ اس کو سمجھیں کہ نظام تعلیم تو بتا دیا کہ حضرت خود وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں سچ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے، باقی زندگی میں کبھی سچ ہوا ہے نہیں ہوا وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ضرور سچ ہے۔ ہاں، ان جملوں کے سچ ہونے پر میں قسم دیتا ہوں۔ اب میرے بھائیوں بات کو سمجھنا، وہ کہہ رہے ہیں یہ چیسن کالج لاہور جانتے ہیں آپ؟ مال روڈ کے ساتھ ہے، نہر کے ساتھ، یہ چیسن کالج
اس میں بڑے بڑے تمہارے بزرگ تیار ہوئے ہیں، ان پچھلے بزرگوں کا حال اس بزرگ پیران پیر عمران خان صاحب سے حاصل کریں۔ یہ پیران پیر ہیں جی، وہ کبھی وقت ہوتا تھا کہ جب غوث اعظم کو پیران پیر کہا جاتا تھا اور مانا جاتا، تو یہ پیران پیر عمران خان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی نہ بنایا گیا، اس کا مطلب پاکستان کے خلاف بنایا گیا، مخالف بنایا گیا اور دین سے دور کیا گیا، اور دین سے دور ہونا کفر ہے، یہ تو سب بندہ جانتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستان کا مخالف بنایا گیا اور دین کا بھی مخالف بنایا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ایچیسن کالج سے جب میں نکلا فارغ ہو کر، جب بچہ تھا تو اس وقت پاکستانی تھا، مسلمان تھا، جب پڑھ کے فارغ ہوا نہ پاکستانی رہا نہ میں مسلمان، پتہ نہیں کیا بنا دیا ان لوگوں نے مجھے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی بیان کا خلاصہ سمجھو، وضاحت سمجھو، بات سمجھ آگئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب میرے دوستو میں نے سوال کیا کہ بتائیں جو تعلیم آپ خود تجربے سے گزر کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، تو اس تعلیم نے ہمیں پاکستان کا مخالف بنا دیا اور دین کا بھی مخالف بنا دیا، تو پھر وہ تعلیم جن اداروں میں چلتی ہے وہ ادارے پاکستان میں کیوں قائم ہیں؟ آپ نے ابھی تک ایچیسن کالج اور سکول اس طرح کے ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ پاکستانی نہیں بناتے اور دین سے بھی دور کرتے ہیں۔ چلو آپ نے اگرچہ تمثیلاً ذکر کیا ایچیسن اپنے کا، تو ہے تو صحیح نا، تو اسی منہج اور طریق پر چلنے والے جتنے ہیں ان کو آپ نے ختم نہیں کیا، اور آج تک تمام حکومتیں، بندوقیں اور غیر بندوقیں سب اس کو قائم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو پھر صاف یہ نکلا کہ آپ کوئی اپنے بارے اور ہر دور کی حکومت کے بارے حسن ظن پیدا نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیشہ مسلمانوں کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ جیسوں کے متعلق ہمیشہ اس بدگمانی میں مبتلا رہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہے جی یہ پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں، ہے جی یہ پتہ نہیں یار یہ خدا رسول اسلام کو مانتے ہیں کہ نہیں ہیں، آپ تو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو بتائیں آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور پھر واقع صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر ایسے اداروں کو ختم کر کے آپ کا فرض بنتا ہے ان اداروں کو ختم کر کے آپ پاکستانی ہونے کا بھی ثبوت دیں اور آپ اسلام کے دوست ہونے کا بھی ثبوت دیں۔ لیکن اس کے برعکس الٹا جو لوگ ان اداروں جیسے کام نہیں کر رہے، ان اداروں کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، آپ تو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ تو بتائیں آپ کا یہ عمل اور یہ دعوت ہے جی اور یہ بیان یہ کیا مسلمانوں کے اندر خصوصاً پاکستانیوں کے اندر کیا گمان پیدا کرے گا، ہے کیا حال پیدا کرے گا، کیا کیفیات اندر کی ہوں گی ہم بتا تو نہیں سکتے، لیکن سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی بھائیو؟ سبحان اللہ۔ تو اب یہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی نہیں تھے اور دین سے بھی دور ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلا سکول والے تو پھر پاکستان کا دشمن بناتے ہیں اور دین کا بھی دشمن بناتے ہیں۔ یہ تو ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اور اگر کہ ان کا یہ بیان جو ہے وہ خلاف حقیقت ہے اور مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہے یہ بیان ان کا، تو ابھی تک تو ان کو اندر ہونا چاہیے تھا۔ مولوی کی تقریر جو ہے وہ بیچارے کی وہ تو پتہ نہیں وہ شعلہ بیانی ہے،
ایک لفظ نکلا ہے کہ یار اس کو تقریر نہیں کرنے دینے، اس کو ضلع میں نہیں آنے دینا. کیوں بھائی؟ یہ شعلہ بیان ہے. کیا بات ہے یار، پتہ نہیں وہ کون سا علم پڑھے ہیں یہ لوگ، ہم تو حیران ہیں. شعلہ بیان یہ شعلہ بیانی کو جرم سمجھتے ہیں اور علامہ اقبال شعلہ بیانی کو فرض سمجھتے ہیں. اور پھر مصور پاکستان ہے یہ کہ چودھری صاحب علامہ اقبال کا سب سے پہلے حوالہ پیش کیا ہے، جیسے چودھری صاحب کے بیان میں آپ نے سنا ہے. ہمارے اقبال فرماتے ہیں فرماتے ہیں یار شکوے میں یہ بات کی ہے، جواب شکوے میں، یہ جواب شکوہ کا شعر ہے. اقبال فرماتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے آج کے نئے ماڈرن مسلح کو. کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو تو صحیح اپنا حال، واعظ قوم عام ہے مقرر لیکن پختہ خیال کوئی نہیں، سب کچے بغیرت خیال کے مالک ہیں، جس طرح زمانہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. کون سی وہ پختہ خیالی جو امام اہل سنت، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے اندر تھی، جو بیان فرماتے تھے تو حالات کو بدلتے تھے، حالات کے ساتھ نہیں بدلتے تھے. فضل احمد چشتی صاحب ایرو خواجہ محمد چشتی صاحب. نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، خلافت معاویہ، خلافت معاویہ، سیاست معاویہ، پیر و مرشد خواجہ شفیع لاجپال، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، تو وہ فرما رہے ہیں پختہ خیالی نہ رہی، مقرر ہیں پر پختہ خیال نہیں، خام خیال نہیں. پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بغیرت. اور شعلہ مقالی نہ رہی. ادھر شعلہ بیانی ظلم ہے، جرم ہے. فلاں شعلہ بیان ہے تو یہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ شعلہ بیان ہے. اور یہ بھی میں جواب لینا چاہتا ہوں. اقبال فرما رہے ہیں واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی. طبیعت بجلی کی طرح ہوتی تھی پہلے علماء کی. اقبال فرماتے ہیں ہن مولوی ٹھنڈی ہو گئے، بغیرت ہو لگا پیا کنجر. اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. برق طبعی نہ رہی. برق کہتے ہیں بجلی کو. طبیعت میں بجلی نہیں، کرنٹ نہیں جو باطل کو جلا کے رکھ دے، وہ چیز نہیں ان کے اندر. برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. جو بیان تھا وہ شعلے گراتا تھا، باطل پر آگ برساتا تھا. اور میں پوچھتا ہوں شعلہ بیانی اگر جرم ہے تو اقبال کی نظر میں فرض کیوں ہے؟ ارے بھائی سیدھی سادی بات ہے، ہم نوکری چاہنے والے نہیں ہیں، ہم نوکر نہیں بننا چاہتے. ہمارا اسلام کسی نظام کفر کا نوکر بننے کی اجازت نہیں دیتا.
نہیں ہے کہ ہم جو لوگ نوکری کے خواہش مند نہیں ہیں وہ بدھو بن کر ہر ایک بات پر لبیک کہتے رہیں، یہ ہم سے توقع نہ رکھنا، اور یہ بھی نہ کہنا یہ بغاوت ہے۔ ہمارے سوال آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، یہ 5 ہیں، ایک سے نکلنا، ایک سوال سے نکلنا ہمیں غلام بنانے کے لیے کافی ہے، بنا لو۔ جیوے 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 للکار ہے للکار۔ اللہ اکبر، شورا میں آگی، یہ کیا بخاری مسلم میں نہیں آیا؟ کیا یہ قرآن میں نہیں آیا؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کا پیغام سناتے ہیں وہ کسی سے اللہ کے سوا ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ یہی تو شعلہ مقالی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں بخاری مسلم میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے آنکھیں مبارک لال سرخ ہو جاتی تھی، چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاتا تھا، آپ کا انداز انتہائی ہیبتناک ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا آپ بہت بڑے عذاب اور خوف مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں اور ڈرا رہے ہیں۔ اما عائشہ پاک کا یہ بیان بتا رہا ہے، چہرے پر لالی، آنکھوں میں جلال، تابناکی، سید الانبیاء کی بیان کے درمیان ہو جانا۔ اما پاک کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ ہیں شعلہ بیانی ان کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے اقبال فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے جواب شکوہ میں او ماڈرن سکولی، تو کہتا ہے اللہ تو نے سب کچھ انگریزوں کو دیا ہم کو کچھ نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے بے وقوف، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے حالات کو دیکھ، طرف کیا کہتا ہے؟ اب حالات کی طرف توجہ کراتے ہوئے جب مولویوں کی باری آتی ہے، مقررین کی باری آتی ہے، واعظوں کی باری آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آقا کی صبح بادل کی شام، آقا کی صبح بادل کی شام، تیرا شاہ میرا شاہ، تیرا شاہ میرا شاہ، مسلمانوں دوسرا سوال سمجھ آ گیا ہوگا کہ بتائیں جب آپ کے کالج یونیورسٹیاں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا بھی مخالف بناتی ہے اور دین کا بھی مخالف بناتی ہے، تو سر مہربانی کریں، سر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سر بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں، تو سر بتائیں، مہربانی فرمائیں تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ ہم آپ کے ملک کے شہری ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں،
آپ جتنا مرضی لوٹتے ہیں ہم کبھی آپ کا شکوہ نہیں کرتے. آپ نے جتنا مہنگائی کر دی ہے، ٹیکس بڑھا دیے ہیں جو، اور ہمارے مولویوں کے پاس کھالیں آتی تھیں، آپ نے ان کو ردی کر کے پھینک دیا. آپ نے ہر چیز بڑھا دی ہے ان کی رد کو. وہ بیچارے پہلے تو پابندی لگا دی کہ اکٹھے نہیں کر سکتے، کوئی کرے گا بغیر منظوری کے تو اندر چلا جائے گا. اب تم نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ ان کی قیمت ہی اتنا کر دی کہ سوائے روڑی کے پھینکنے کے کوئی کام ہی نہ کرے. میرے پاس کھال لائے، میں نے کہا کہاں سے؟ اور کہنے لگا جی سندر پرلی طرف سے ہے. میں نے کہا بے وقوف، کتنا تیل لگ گیا موٹر سائیکل کا؟ پوری بن دی. تو یہ تو تیرے موٹر سائیکل کے تیل کی قیمت ہی پوری نہیں کرے گا. اور اس کی میرے پاس رکھنے کی صرف ایک جو ہے وہ سہولت مجھے حاصل ہو جائے گی کہ یہ بدبو پیدا کرے. تو مہربانی کر یہ بدبو اپنے گھر میں پھیلا، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو لے کر چلا گیا. اگلی بات میں نے سنا. چلو کہی دیتا ہوں. وہ گیا اور پیچھے سے ڈالا آ گیا کہ تم کھالیں کٹھی کرتے. میرے پروردگار، خدا جانے کسی نے بھیجا ہے کیا کیا ہے، پر ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے. اللہ کے کرم فضل سے ڈالا آ گیا جی. ہاں جی تم کھالیں کٹھی کرتے ہو. میں نے کہا جی توبہ توبہ توبہ، یہ جرم ہم کر سکتے؟ کھال اکٹھی کرنا اتنا بڑا. دوسرا بتائیں پھر وہ تعلیمی ادارے سارے قائم ہیں اور روزانہ پھر اسی طرح کے بن رہے ہیں جو آپ کے بقول پاکستان کے مخالف بھی بنا رہے ہیں اور دین کے مخالف بھی بنا رہے ہیں، دین کے بھی مخالف بنا رہے ہیں. تو بتائیں ایسے اداروں کا روزانہ آپ بندوبست بڑھا رہے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ملحق نہیں ہونا چاہتے وہ پاکستان کے وفادار اور دین کے وفادار بننا چاہتے ہیں. آپ ان کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کرنے پر کیوں مجبور کرتے ہیں، کیوں دعوت دیتے ہیں؟ تو اس کا تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہو جائے گی. تو اس کا وہ بدگمانی پیدا کرنا پھر مقصد ہوگا. وہ بدگمانی یہی ہوگی کہ یار یہ لوگ خود تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی مخالف بناتے ہیں یہ ادارے اور دین کا بھی مخالف بناتے ہیں، تو ہم کیوں مخالف بنے؟ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ یار یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں. یہ تو خیالات ہمیں آئیں گے. تو آپ ایسے خیالات پیدا کرنے کا سبب جو ہمیں دے رہے ہیں، تو بتائیں کون سی نیکی کما رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ بے شک. اور اچانک میرے ذہن میں اس وقت بات آ گئی کہ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کا دور تو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے. جی جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچیسن کالج سے جب میں نکلا اللہ تو پاکستانی بھی محسوس نہ کیا اپنے آپ کو، اللہ، اور مسلمان بھی محسوس نہ کیا، دین سے بھی بہت دور ہو چکا تھا. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. تو جو پہلا سوال تھا یہ بات ادھر اب لوٹے گی، اس کے ساتھ شامل کر کے سوال کو میرے خیال میں مکمل کرنا چاہیے کہ یہ دعویٰ، کیونکہ اس کی دو شقیں تھیں، ہے نہیں، لیکن اب وہ جو دعویٰ ہے چاہے ہے والا ہو یا نہیں والا ہو، ذرا غور کرنا. یہ ان کا بیان جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ تسلسل جاری ہے.
اگر جاری نہیں تھا تو ایچی سن سے وزیر اعظم صاحب پاکستان اور دین سے دور ہونے والے کیسے بن گئے؟ اس کا مطلب ہے تسلسل جاری ہے. اس کو پچھلے سوال کے ساتھ ملانا چاہیے. تیسرا سوال اب آ جاتا ہے میرے بھائیوں، توجہ دو. چودھری صاحب، تیسرا سوال چودھری صاحب کے بیان سے متعلق ہے. سوال یہ ہے کہ جب قائدین پاکستان تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بنانے والے تمام لوگ غیر مذہبی تھے، مذہبی نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ غیر مذہبیوں کو مذہبی لوگوں مذہبی لوگ ہی نہ تھے. جب سوال یہ جب قائدین پاکستان تمام مذہبی لوگ ہی نہ تھے تو مذہبی لوگوں کو غیر مذہبی لوگوں کے قدم پر چلانے کی کوششیں کیوں ہیں؟ ہم بحمد اللہ تعالی مذہبی ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. تم کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا وہ غیر مذہبی تھے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب وہ غیر مذہبی تھے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم مذہبی ہیں، تو پھر ہم مذہبیوں کو غیر مذہبی لوگوں کے ساتھ چلنے، ان کے قدموں پر چلنے، ان کے نظام میں شریک ہونے کی دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم لوگ ہمیں بھی غیر مذہبی بنانا چاہتے ہو. کوئی آ گئی ہے سمجھ؟ نمبر 4 سوال یہ ہے کہ غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ میں نے سوال کیا ہے، ان سے کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں غیر مذہبی لوگ تھے. تو میں پوچھتا ہوں غیر مذہبی لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ مسلمان تو مذہبی ہوتے ہیں. تو بتائیں آپ اپنی زبان شریف سے اپنے پاکستان کے بنانے والے بزرگوں کو غیر مذہبی کہہ کر کیا عہدہ دیا، کیا لقب دیا، کیا فتویٰ لگایا؟ یہ بھی ذرا سوچیے، اس کا جواب دینا ہے. ہم جانتے ہیں غیر مذہبی کافر ہوتا ہے. دنیا میں 2 ہی مذہب ہیں، ایک کفر کا مذہب ہے، ایک اسلام کا مذہب ہے. جو اسلام کو ماننے رکھنے والا ہے وہ مذہبی ہے، جو نہیں ماننے رکھنے والا وہ غیر مذہبی ہے. تو جب وہ غیر مذہبی ہیں تو بتائیں ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ ایک طرف قائدین کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کو غیر مذہبی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے قائد ہیں. کیا مسلمان قوم کا قائد غیر مذہبی ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا. 5واں سوال بقول آپ کے تم سکولیوں کے تمام طور طریقے افکار انگریز والے ہو گئے ہیں، یعنی تم 2 نمبر انگریز ہو. بتاؤ ہم مسلمان تم کو کیا سمجھیں؟
وہ تو تم نے خود بتا دیا. ظاہر ہے جب وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ فکر و عمل میں انگریز ہیں تو سوال یہ ہے کہ اب ہم آپ کو کیا سمجھیں اگر ہم آپ کے متعلق یہ عقیدت رکھیں کہ آپ حضرات مسلمانوں کی نہیں انگریزوں کی سوچ اور عمل طور طریقے اپنانے والے ہیں تو پھر ہم مجرم تو نہ بنیں گے کیونکہ ہم تو حقیقت کہہ رہے ہیں. یہ 5 سوال